وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ۔ آج یہ گناہ گھر گھر پھیل چکا ہے۔ جوان بچوں کی نظر میں نہ ماں کی کوئی حیثیت ہے نہ باپ کی کوئی حیثیت ہے، اور جب ماں باپ کی نافرمانی کھلے عام ہونے لگے تو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ ہر انسان کو پہلے نمبر پر یہ حکم دیا کہ میری عبادت کرو۔ اے اللہ، تیری عبادت کے بعد ہم کیا کریں؟ فرماتا میری عبادت کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ دیکھو قرآن کی آیت ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنو اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا۔ اے اللہ، اس کے بعد ہم نے بنو اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دوسری آیت دیکھو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ صرف اس کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسری آیت اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک مت بناؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ذرا گریبان میں جھانکو، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نہ ماں کی کوئی حیثیت نہ باپ کی کوئی حیثیت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں 15 خرابیاں عام ہو جائیں گی تو اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے، زلزلے آئیں گے، سرخ آندھیاں چلیں گی، پورے کے پورے گاؤں زندہ دفن ہو جائیں گے، زمین کھسکے گی اور لوگ زمین میں دھس جائیں گے اور پھر زمین اوپر سے برابر ہو جائے گی۔ ان 15 خرابیوں میں سے 2 خرابیاں دیکھو، میں ذکر کرتا ہوں حدیث کے الفاظ۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَى أَبَاهُ، جب میری امت کا جوان اپنی بیوی کے کہنے میں چلنے لگے اور اپنی ماں کو ٹھوکر مارنے لگے تو سمجھ لو خدا کی رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور جب میری امت کا جوان اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے ہم جولیوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرے اور اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے تو سمجھ لو خدا کی رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ بتاؤ آج یہ گناہ امت میں عام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بولو بھائی، آواز کیوں نہیں نکلتی؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور خاص طور پر جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت ان کو بے یار و مددگار مت چھوڑو۔ میرے پاس ایک بوڑھا باپ آیا، اس کی رودات سن کے میرا دل منہ کو آنے لگا، کلیجہ پھٹ گیا۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے اس بوڑھے کا انتقال ہوا۔ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے میرے 9 بیٹے ہیں اور میں اور میری بیوی ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، بالکل پیر قبر میں لٹک گئے، ہمارے لیے ہلنا جلنا مشکل ہے۔ ہر بچہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہتا ہے، اور یہ طے ہوا ہے کہ ہر بچے کے گھر سے کھانا آئے گا۔ حال یہ ہے
کہ دوپہر کے کھانے کا انتظار شام تک کرتے ہیں اور شام کے کھانے کا انتظار صبح تک کرتے ہیں، کوئی ہمیں 2 روٹی دینے کو تیار نہیں۔ یہ حال ہو گیا ہے امت کا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یاد رکھو، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف ماں ہے۔ ماں کا حق باپ سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، اور آج ماں کی حیثیت پاؤں کی جوتی سے زیادہ خراب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہوں کہ تم اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، اور آگے کہتا ہے کہ اے انسان اپنی ماں کا بہت خیال رکھ۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کے 2 احسانات ایسے ہیں تجھ پر کہ زندگی بھر اس کی خدمت کر کے تو اس کے ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اے اللہ، وہ 2 احسانات کون سے ہیں؟ فرماتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، ارے یہی تیری ماں ہے جس نے 9 مہینے تیرا بوجھ اٹھایا، اس کو چلنے میں تکلیف، اس کو بیٹھنے میں تکلیف، اس کو کھانے اور پینے میں تکلیف، اس کو کروٹ لینے میں تکلیف، لیکن 9 مہینے تیری ماں تیرا بوجھ اٹھائے پھری ہے۔ اور پھر تیری پیدائش کا، تجھے جنم دینے کا مرحلہ آیا، ہزاروں طرح کے درد اس نے جھیلے اور تجھ کو جنم دیا، اور تجھ کو جنم دے کے بھولی نہیں، تیری ایک آہ پر پوری پوری رات بیٹھ کر گزار دیتی تھی، تیری نیند سوتی تھی، تیری نیند اٹھتی تھی۔ آج تو جوان ہو کر ماں کو ٹھوکر مارے گا تو بتا خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اور آگے کیا کہتے ہیں کہ اپنی ماں کا دوسرا احسان سن، فرماتے ہیں حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اور ماں کا دوسرا احسان ہے کہ یہی وہ ماں ہے جس نے تجھے اپنی چھاتی سے لگا کر کے 2 سال تک تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے، تیری رگوں میں اسی ماں کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو اگر اپنے ماں کے احسانات کو نہیں سمجھے گا تو اپنے رب کے احسانات کو سمجھنے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں انشاءاللہ۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیتے ہیں، اور حضرت جبریل آپ کے ساتھ ہیں۔ بد دعا کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جس کو بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ ملے ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کی دعاؤں کے صدقے میں جنت حاصل کرنے میں ناکام رہا ہو۔ تو نے ان کی خدمت ہی نہیں کی، ان کے دل سے دعائیں نہیں نکلی، تیری مغفرت خطرے میں پڑی، تیری نجات کے راستے بند ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور انہیں خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ دیکھو بڑھاپے میں ہو سکتا ہے باپ کی باتیں الٹی سیدھی ہونے لگے، بڑھاپے میں ہو سکتا ہے ماں کچھ کا کچھ بولنے لگے، اب تمہاری ذمہ داریاں پہلے سے بڑھ گئی ہیں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ خدا کہتا ہے وہ بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائیں تو ان کی الٹی سیدھی باتوں کو سن کر انہیں کبھی جھڑکنا مت، یہ مت کہنا ابا تم تو ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہو، نہیں،
اما تم تو بکواس ہی کرتی ہو. نہیں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اور آگے کیا کہتا ہے خدا کہ ان کی الٹی سیدھی باتیں سننے کے بعد بھی ان سے پیار بھری گفتگو کرنا. وقل لهما قولا کریما. ان کی عزت کا، ان کی عظمت کا، ان کی بڑائی کا خیال رکھنا. مسلمانوں یہ قرآن کی تعلیم ہے، میری تعلیم نہیں ہے. بتاؤ اس پر عمل کرو گے؟ اللہ رب العزت ہمیں صحیح انداز میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات، تم ایسے جمع بیٹھے ہو کہ میں رات بھر بولتا رہوں تو رات بھر سنتے رہو گے. تو بھائی تیار ہو اس کے لیے؟ فائدہ کیا ہے اس کا؟ رات بھر سننے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی تھوڑی سی بات بھی سنے تو اس پر عمل کے لیے تیار ہو جائے. تو اصل تو عمل ہے.